ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں کہ جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے امام الانبیاء، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی کہ جس کے اوپر چلنے کا انعام اللہ تعالیٰ کی وسیع جنتیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ہیں، جیسے سود کھانا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بھی اس کے اوپر نازل کی ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی وعید نازل کی ہے کہ جیسی وعید کسی اور کے اوپر نازل نہیں کی، گناہ کے اوپر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر کلیئر کٹ کہہ دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کا شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس کے چاہے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میرے دوستو، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، اور ابھی آپ کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور ہال کے اندر کھانا لگا ہوا ہے بہترین قسم کا، اور آپ جا رہے ہیں تو وہ راستے میں بھی کہتا ہے کہ یہ جو کھانے لگے ہوئے ہیں ان کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کھانے کو آپ کھائیں گے؟ ہرگز نہیں کھائیں گے۔ وہ کھانا کہ ہو سکتا ہے زہر ملا ہو، میری جان چلی جائے۔ تو میرے دوستو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں، اگر تم نے شرک کیا تو اس کو میں نے ہرگز معاف نہیں کرنا، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی کوئی ہمیں پرواہ، کیونکہ وہ آخرت ہے۔ دیکھیے یہ دنیا ہے، یہ جان بڑا میٹھا تھے، آخرت کا میٹھا۔ وہ آخرت کسی نے دیکھی ہے، چلو دیکھا جائے گا۔ تو اس کے اندر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے، اس کے مطلب کیا ہے، شرک کیا چیز ہے، تاکہ ہم اس سے بچ جائیں، کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جس کے بندے کے اوپر جنت حرام ہو گئی ہو، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، وہ اس کا کوئی آخرت، جس کی آخرت برباد ہو گئی، یہ دنیا بھلے جتنی مرضی عیاشی کرتا رہے، لیکن آخرت اس کی اگر جنت میں چلا گیا تو ٹھیک ہے، بہت نعمتیں ہیں اس کے لیے، وہاں ہر طرح کا انعام ہوگا۔ لیکن اگر خدا نہ خاصا وہ جنت میں چلا گیا تو اس کو کیا بنے گا؟ میرے دوستو، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ شرک کیا ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے، جو اللہ کل شیء قدیر ہے، جو بیٹا بیٹی دینے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے ان کو لوگوں کو غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ کسی کا نام غوث کا نام دیا ہوا ہے، کسی کو داتا بنایا ہوا ہے، اور وہی جو اللہ کا کام تھا ان سے مانگتے ہیں۔ اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا بیٹی 1 سال ہو گئے شادی کو، 2 سال ہو گئے، نہیں اولاد ہو رہی، تو فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، ادھر نظر و نیاز دو، جا کر کے تمہارا جو ہے کام ہو جائے۔ بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے میرے بھائی؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، آپ سورہ شورى اٹھائیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے نہیں دیتا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا، اور جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہ علیم قدیر، بیٹا بیٹی دینے والا، اولاد دینے والا وہی اللہ ہے۔ آپ کی اولاد نہیں ہو رہی،
کسی اور دھا کے نہ چکر کھائیں میرے بھائی. اللہ کا یہ قرآن ہے. آپ رات کے پچھلے پیر اٹھ جائیں اور 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ اللہ سے مانگیں اور آنسو آپ کے نکل گئے، ایک آنسو بھی نکل گیا آپ کا، تو آپ کی دعا انشاءاللہ رد نہیں جائے گی. آپ نے کبھی، ہم نے کسی اچھے طریقے سے دل کو حاضر اور دماغ کو حاضر رکھ کے اللہ کو پکارا ہے کہ ہمارے آنسو نکل گئے ہوں؟ میرے بھائی یہ ہم نے، اگر ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو یہی شرک اکبر ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کہ اس سے وَمَنْ أَضَلُّ، اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو پکارتا ہے. من دون اللہ، من دون اللہ کے اندر کائنات کی ہر چیز آ جاتی ہے. من دون اللہ میں جبریل علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، میکائیل بھی آ جاتے ہیں اور سارے انبیاء بھی آ جاتے ہیں، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب آ جاتے ہیں اس کے اندر. کہ من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں پکارنا. جب بھی مشکل، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے جانا تھا کس کو پکارا تھا؟ یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام میری مت کرو، نوح علیہ السلام میری مت کرو؟ نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ جو ہے وہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. اس اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تو گلو گلزار ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، گلو گلزار ہو گئی اور آپ خیر سے آ گئے. اور اس طریقے سے زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی، بوڑھے ہو گئے، بیوی بانچ ہے، اس بڑھاپے کے حالت میں چپکے سے اپنے رب کو پکارتے ہیں. اللہ کے قرآن سورہ مریم اٹھائیے، اس کی ابتدائی آیات 15 آیات اسی ذکر سے ہیں. زکریا علیہ السلام، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ جب اس نے مجھے چپکے سے پکارا کہ میری اولاد نہیں ہے اور میری بیوی بانچ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد ہوگی اور نام جو ہے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا ان کو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہو، مچھلی کھلے سمندر میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں بندہ چلا گیا ہے، اس سے بڑی مصیبت دنیا میں کسی کے اوپر آ سکتی ہے؟ آپ سے سوال ہے، نہیں آ سکتی نا. کہ مچھلی پہ کھلے سمندر میں، یہ نہیں کہ تالاب میں ہے نکال کے فوراً پیٹ کاٹ کے بندہ نکال لیں گے، نہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، نگل لیا مچھلی نے ان کو، اور پھر اس مچھلی کے پیٹ سے اس رب کو پکارتے ہیں. اور فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فنادا فی الظلمات، اس نے اندھیروں میں مجھے پکارا. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اوپر پانی کی موجوں کا اندھیرا ہے، اوپر رات کا اندھیرا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نے مجھے اندھیروں میں سے پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ تیرے سوا کوئی معبود بارک نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا. اللہ اکبر. پھر اللہ جو اگلی آیت ہے وہ ہم سب کے لیے بشارتیں سمیٹے ہوئے ہے. اس کے اندر بشارتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، کہ ہم نے اس کی پکار کو سنا اور ہم نے اس کو اس غم سے نجات دی. اور وكذلك ننجي المؤمنين، یہ نہیں وہ نبی تھے تو ہم نے ان کو نجات دی، نا 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 نا. وكذلك ننجي المؤمنين، کہ جو بھی مومن ہمیں اس طریقے سے پکارے گا ہم اس کو نجات دیں گے. تو اس سے بڑی مصیبت نہیں آ سکتی. انہوں نے اسی اللہ کو پکارا ہے اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، نہیں، استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو میرے بھائی ہم نے اس چیز سے جو ہے نا شرک سے، ہر قسم کے شرک کو دیکھنا ہے. اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں پکارنا. جب کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے اسی اکیلے اللہ کو پکاریے. اللہ تو آپ کی پکار کو ہر وقت سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہے کہاں پر؟ عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے.
الرحمن علی العرش استوا، ذات کے اعتبار سے اللہ آسمان پہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن ہمیں سننے کے اعتبار سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ابھی سن رہا ہے، ہر ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کی اشارت سے زیادہ قریب ہیں اور دلوں کے راز بھی جانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہمارے دلوں کے راز بھی اللہ جانتا ہے، وہاں عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اونچی آواز میں بول رہا ہوں، سن رہا ہے اللہ، آپ کے دل کے راز بھی اللہ جان رہا ہے۔ تو وہ عظیم ہستی کو ہم چھوڑ کر کے ہم اس مخلوقات میں سے کسی کو پکاریں مشکل کے اندر، تو یہی شرک اکبر ہے میرے بھائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں ایسے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کے اندر مبتلا ہیں، آپ کے سامنے ہے یہ چیز۔ تو ان کو بتائیں بھائی اللہ کا قرآن پڑھو میرے بھائی، خدا کے لیے۔ ہم جو ہے کہنے والا جو کہہ جاتا ہے نا، یہ تو ہم کہیں ہمارا کام ہے بتا دینا، کوئی عمل کرتا ہے آگے نہیں کرتا اس کی اپنی مرضی ہے، آگے وہ جانے گا۔ قیامت کے دن اللہ نے پوچھا تو کہہ دیا جائے گا کہ بتانے والوں نے بتا دیا کہ شرک کے بھائی سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اسی اکیلے اللہ کو ہمیں پکارنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے جو بہت بری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کر دے جو بہترین جگہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔